وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ اسرا درس نمبر 1245 آیت نمبر 32. آج کا موضوع، کیا یہ معاشرہ مومنوں کا نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرنا، کیونکہ ان کو اور تم کو ہم ہی رزق دیتے ہیں. کچھ شک نہیں کہ ان کا مار ڈالنا بڑا سخت گناہ ہے. سامعین کرام، سورہ اسرا آیت نمبر 32. ولا تقتلوا اولادکم ولا تقربوا الزنا، اور تم زنا کے قریب نہ پٹکو. انہ کان فاحشہ، یہ بہت برا فعل ہے. وساء سبیلا، اور بہت ہی برا راستہ ہے. زنا، سامعین کرام، وہ تمام باتیں بیان ہو رہی ہیں اس 14 نقاط جو اللہ تعالیٰ یہاں سورہ اسرا میں بیان کر رہا ہے. اس انسان کے کمال کے لیے اس کو اللہ کی ہدایت کی ضرورت ہے. ایک بنیادی طور پہ یعنی یہ بات نوٹ کر لیں، ہمیں تو اپنے کمال، یعنی یہ جملہ، میرا یہ جملہ بہت سے لوگوں کے لیے نیا ہوگا کہ انسان کا کمال کیا ہے. ہم تو کمال اس میں سمجھتے ہیں باپ اپنے بیٹے کو بڑا ڈاکٹر بنا دے، فوجی کرنل بنا دے، اور ظاہر ہے کہ دنیا ہی میں اپنا کمال سمجھتے ہیں. ایک بہت برا رویہ ہے، ایک بڑا یعنی گمراہی کی بات ہے یہ کہ آپ دنیا کو مقصد بنا کے جئیں اور دنیا میں کمال حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو ہماری تو دیکھیں مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہماری سوچ بگڑ گئی ہے اجتماعی طور پہ، انفرادی طور پہ بھی، پہلے انفرادی طور پہ پھر اجتماعی طور پہ. آج کوئی شخص آخرت میں کامیابی کے لیے کوشش نہیں کر رہا. ہم سب دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دنیا میں کامیابی، ہم خود بھی اس کے پیچھے لگے ہیں، پھر اپنے بچوں کو بھی دنیا کا گدھا بنانے کے لیے بڑا گدھا بن جائے. دیکھیں گدھا کا مطلب کیا ہے؟ بے وقوف. بے وقوف مطلب آپ دیکھ لیں، عام طور پہ بے وقوفی کے سمبل کے طور پہ ہم لیتے ہیں نا، گدھے، تم گدھے ہو کیا، ایسے جملے میں استعمال کرتے ہیں نا، ابے ہو گدھے. تو گدھا کیا، میں کس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے حقیقی فائدے کو، جو اصل فائدہ ہے، اس کو نظر انداز کر کے آپ زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے. اور یہ الفاظ میرے نہیں ہیں،
یہ بے وقوفی کے میرے آقا کے الفاظ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ہوشیار انسان تم میں وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں کر لے اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد ہے۔ والعاجز، اور بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنی نفسانی خواہشات کے تحت زندگی گزارتا ہے اور اس کے باوجود وہ اللہ سے تمنا بھی رکھتا ہے کہ بھئی اللہ بخش دے گا، اللہ مہربان ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے میری عبادت کی، اللہ بڑا غفور، 70 ماؤں سے زیادہ پیار مجھے کیوں ڈالے گا آگ میں۔ یہ ہماری سوچ ہے ویسے تو، یہ بے وقوفی والی سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کل نفس بما کسبت رہین، ہر شخص اپنے کیے کے اس میں گرفتار ہے، وہ رہن ہے، بما کسب رہین، جو ہم کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن پاک میں فرمایا کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، آخرت میں انسان کے لیے وہی کچھ ہوگا جس کے لیے اس نے کوشش کی ہوگی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور جلدی اس کی کوشش کا پتہ چل جائے گا، یعنی دیکھ لے گا اللہ تعالیٰ کہ اس کی کوشش کس کے لیے ہے۔ تو عام طور پہ تو دیکھیں ہم دنیا کے طالب ہیں، آخرت کے طالب نہیں ہیں۔ یہ جو ہم چند ایک افعال کر بھی رہے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ جو بھی ہے، یہ روایتی چیزیں ہیں، روایتی چیزیں، جیسا کہ ہندو کا بچہ روایتاً اس کو یعنی ماں باپ مندر جاتے ہیں تو بیٹے کو بھی لے جاتے ہیں، بیٹی کو بھی لے جاتے ہیں، اور وہی بچے بڑے ہو کے اپنی اولادوں کو مندر لے جاتے ہیں۔ تو وہ یعنی ہم نہیں، ایک تو بات یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ دین کا مقصد کیا ہے، دین کیوں ہے، دین کی مجھے ضرورت کیا ہے، یہ ہم نہیں جانتے۔ آپ راہ چلتے کسی بھی شخص سے پوچھ لیں کہ بھئی دین کا مقصد کیا ہے، تو وہ آپ کو نہیں بتا سکے، ہکا بکا ہو کے آپ کو دیکھنے لگا کہ بھئی یہ کیا سوال ہے، دین کا کیا مقصد ہے۔ تو اصل میں یہ ہے نا کہ ہم ظاہر کے دھوکے میں آ گئے۔ اب ظاہر کا تو ہمیں بہت بڑا مقصد معلوم ہے، پیسے کا مقصد، پیسہ آئے گا اس سے عیش کریں گے، گھر لیں گے، گاڑی لیں گے، کعبے لیں گے، لباس لیں گے، پہناوے لیں گے، زیورات بنائیں گے۔ تو پیسے کا مقصد تو معلوم ہے ہمیں، اور جو بھی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں اس کے مقاصد بھی نظر آ رہے ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، یہ ساری چیزوں کے مقاصد ہمیں معلوم ہے تو ہم اسی کے پیچھے پڑ رہے ہیں۔ اصل کامیابی ہماری نظر میں دنیا کی کامیابی ہے، اور اصل ناکامی ہماری نظر میں دنیا سے محرومی ہے، یا دنیا کا نقصان اصل محرومی ہے۔ تو یہ سوچ تو غلط ہے۔ دیکھیں، دنیا میں رہنے کی نیت، اگر آپ کی دنیا بن گئی، آپ کا معاملہ بگڑ گیا، آپ راہ مستقیم پر آ ہی نہیں سکتے۔ اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت، رسول کی اتباع، جنت کی تیاری، دوزخ سے بچنے کی جد و جہد، یہ آپ نہیں کر سکتے۔ لباس تقوی آپ پہن ہی نہیں سکتے، جبکہ وہ لباس التقوی ذالک خیر ہے، لباس تقوی بہتر ہے، تقوی والی زندگی بہتر ہے۔ اگر دنیا آپ کی منزل بن گئی، اب آپ کا تزکیہ نفس نہیں ہو سکتا، آپ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، آپ دین میں داخل ہو نہیں سکتے۔ دین تو اللہ کے چاہنے والوں کی ضرورت ہے۔ تو آج دیکھیں ہم دین سے الگ ہو گئے، دین سے الگ ہو گئے،
اور دین میں ہم داخل ہونا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ اس دین میں پورے کے پورے داخل ہونے کو ہم اپنا نقصان سمجھتے ہیں، نقصان گردانتے ہیں۔ اللہ، تو آپ دیکھ لیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں۔ تو جب یہ ایسی بات ہو گئی تو معاملہ بڑا خراب ہے سامنے کا۔ میں قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہوں، آپ کے سامنے ترجمہ بھی پڑھ رہا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ کو چونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اس کا آپ کو فائدہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ آپ تو ظاہر پرست ہیں، آپ تو دنیا دار ہیں، آپ دنیا کے چاہنے والے ہیں، آپ طالب مولا نہیں ہیں، نہ آپ طالب مولا بننا چاہتے ہیں۔ آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے، آپ کا رخ اللہ کی طرف نہ ہے اور نہ آپ کرنا چاہتے ہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ مومن یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اللہ کی طرف، جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، اور میں مشرک نہیں ہوں بھیا۔ جبکہ دنیا دار اپنے عمل سے یہ کہتا ہے کہ میں نے تو اپنا رخ پھیر لیا ہے دنیا کی طرف، اور وہ دنیا جس میں خوبصورت چیزیں ہیں، خوبصورت گھر ہیں، خوبصورت عورتیں ہیں، خوبصورت لڑکے ہیں، اور یہ ساری، اور میں بس اسی طرف رخ رکھنا چاہتا ہوں۔ بڑے پیسے ہیں، بڑے مزے ہیں، بڑے پیسے ہیں، بڑے مزے ہیں، اور میں یکسو ہوں، میں توحید سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو مشرک ہوں، مشرک ہی رہوں گا۔ یہ ہم اپنے زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا رخ تو اللہ کی طرف نہیں ہے، میرے رخ تو ظاہر کی طرف ہے۔ اس پہ دیکھیں آپ ذرا سنجیدگی سے غور کریں، ورنہ میرا بیٹھنے کا مقصد تو فوت ہو جائے گا کہ جس لیے میں بیٹھا ہوں۔ میں تو آپ کو توجہ دلانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ آپ نے وہی روٹین کی زندگی جو پہلے تھی، وہی چال بے ڈنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ تو خیر، میں تو اپنا فریضہ ادا کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ میں رب کی رحمت سے تو میں مایوس نہیں ہوں، ہو سکتا ہے کسی کا ذہن بدل جائے اور رب کے راستے کی طرف آ جائے۔ تو اچھا، بہرحال تو اچھا، زنا کی بات ہو رہی ہے۔ اسلامی معاشرے میں زنا یعنی یہ ایک بے حیائی کا کام ہے، کانا فاحشہ، بہت ہی برا فعل ہے۔ اب زنا دیکھیں، زنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زنا آنکھیں کرتی ہیں، شرمگاہ اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے تو ہم سب زنا میں مصروف ہیں۔ یہ عام معاشرہ، یہ میڈیا ہمیں زنا پر مجبور کر دیتا ہے۔ ٹی وی کھولو تو لڑکی کی تصویر ہوگی، کئی خبریں پڑھ رہی ہوگی، کبھی اینکر بنی ہوئی ہے، کہیں ایکٹنگ کر رہی ہے، اداکارہ بنی ہے، کہیں ننگی بیٹھی ہوئی ہے باتھ روم کے ٹب میں، چہرہ اور ہاتھ نظر آ رہے ہیں، باقی ننگی ہے۔ تو یہ ہمیں سب میڈیا جو ہے زنا پر مجبور کر رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں پھر، اور ہم خود بھی چاہتے ہیں، بڑے شوق سے دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں، یہ رسائل، یہ اشتہارات۔ اخبار جہاں پہلے بڑا چرچا ہوتا تھا، اب تو وہ رسالوں کی دکانیں بھی تقریباً ختم ہو گئیں، اخباروں کی، رسالوں کی۔ پہلے جب میڈیا نہیں ہوتا تھا نا، یہ موبائل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا تھا، تو بس اخبار جہاں ہر رسالے میں ان کے فرنٹ پیج پہ بھی اور اندرونی صفحات پہ ایک لڑکی کو دیکھ کے مختلف انداز سے اس کی فوٹوگرافی کرتے تھے۔ اخبار جہاں، اخبار خواتین، اور پھر یہ سارے جو ایڈیشن ہوتے تھے اخبارات کے، رنگین ایڈیشن، فلمی صفحہ، فلمی جہاں۔ کوئی حد ہے؟ لگتا نہیں ہے۔ اصل میں تو یہ معاشرہ مسلمان نہیں ہے، یہ کافرانہ روش رکھنے والا، مشرکانہ روش رکھنے والا معاشرہ ہے۔ اس کو دین اسلام سے کوئی غرض نہیں ہے۔
کوئی بھی حرام کام اگر اس مملکت میں ہو رہا ہے تو ہم اس پر خوش ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سود کے ریٹ آپ مقرر کرتے رہتے ہیں، مارک اپ ریٹ، اور یہ جو ہے یہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے ہوتا ہے، سودی نظام ہے سارا، اور کوئی آواز نہیں آ رہی۔ اصل میں تو آواز اٹھانے والے مومن ہوں گے، تو مومن کہاں پہ ہیں؟ یہ تو سارے دنیا دار لوگ ہیں۔ خیر، میں زنا کی وہ آیت ہم پڑھ رہے ہیں، لا تقربوا الزنا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری آنکھیں زنا کرتی ہیں۔ یہ فیس بک پہ عام طور پہ جو یہ فرینڈ ریکویسٹ آتی ہے، اور فرینڈ، تم میرے فرینڈ ہو، دکھاؤ جی، اب یہ دکھاؤ کیا؟ اب وہی چیزیں ہیں جو آپ کو معلوم ہے، کیا دکھاؤ؟ دکھاؤ جی، جلدی دکھاؤ۔ کیوں؟ تم میرے فرینڈ ہو۔ پھر ایسے میسیجز آتے ہیں، میں بھی اسی میں ہوں، تو سینکڑوں لوگوں کو میں نے بلاک کیا ہوا ہے۔ جب بھی کوئی میں اشارہ ایسا پاتا ہوں، میں جی آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، مجھ سے ملیں، مجھے ٹائم دیں، مجھے بتائیں آپ کہاں پہ ہیں۔ بچے، بوڑھے، خواتین، جوان، یہ سب اس میں شامل ہیں، کیونکہ میرے یعنی اس وقت 2021 ہے، اپریل کا مہینہ ہے، کوئی 4,500 فرینڈز ہیں میرے۔ تو میں نے تو ایک مقصد کے تحت میں کسی کو فرینڈ بناتا ہوں، اور پھر اگر وہ واہیات باتیں کرے تو پھر میں اسے بلاک کر دیتا ہوں مجبوراً۔ تو ادھر ادھر کو تو میں دیتا نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ بس اچھے گمان کے مطابق میں کنفرم کر دیتا ہوں۔ پھر وہاں سے سوالات کہ بھئی آپ کی شکل بڑی پیاری ہے، ہم بوڑھے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، آپ ان سے تعلق رکھیں، یہ سوالات ہوتے ہیں۔ یہ معاشرہ اس مسلمانوں کا معاشرہ نہیں ہے کم از کم۔ اور یہ ایک دیکھیں، صرف میں زنا کی بات نہیں کر رہا، میں تمام ایز اے ہول، ہمیں نہ اسلام کا پتہ ہے، نہ دین اسلام کا پتہ ہے، نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ ہمیں اپنی حقیقت معلوم ہے، نہ ہمیں اپنا مقصد معلوم ہے، نہ ہم اللہ کی کچھ معلومات رکھتے ہیں، نہ ہمیں جنت پر یقین ہے، نہ دوزخ پر یقین ہے، نہ آخرت پر یقین ہے۔ ہم کا تو سارا یقین دنیا پر ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ وہی معاشرہ ہے، کافرانہ معاشرہ ہے، وہ صرف دنیا کے طلبگار تھے، ہم بھی صرف دنیا کے طلبگار ہیں۔ مسئلہ جو ہے بڑا ٹیڑھا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا ایک حکم میں آپ کو یاد دلاؤں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کرتا ہے کہ قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو۔ اس پہ علیہ ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اس پہ ایسے سخت خو فرشتے ہیں، غلاظ شداد، جو رب کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، ان کو آپ پہ رحم نہیں آئے گا، فرشتوں کو، وہ دوزخ کے نگہبان ہیں۔ علیہ ملائکۃ غلاظ شداد، سخت خو والے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ یہاں پر ہے، اور ایک حد تک ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اللہ کی رحمت تو ہے، بہت زیادہ ہے، تمام لوگوں پر ہے، لیکن وہ ایک حد ہے۔ فباؤ بغضب من اللہ، اللہ کا غصہ انہوں نے کما لیا۔ پرانے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ فباؤ بغضب علی غضب، غضب پر غضب انہوں نے کما لیا۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت اور خواری ان کا مقدر بن گئی، ان پر ٹھوک دی گئی۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ وہ مسلسل انکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیات کا۔ ہم بھی مسلسل انکار کی حالت میں ہیں، مسلسل انکار، اللہ کی اطاعت
رسول کا اتباع یہ ہمارے پروگرام میں نہیں ہے. دین اسلام کی پیروی حقیقی طور پہ دیکھیں، ہم تو ہماری معلومات صفر ہیں آخرت کے بارے میں، جنت کے بارے میں، اللہ کی الوہیت کے بارے میں. یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی ہمیں نہیں معلوم. ہر ایک اپنی مرضی سے ترجمہ کرتا رہتا ہے. الہ کا مطلب معبود کے ہے. معبود وہ ہستی جس کا آپ کہنا مانیں. تو ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا اللہ. کوئی معبود کسی کی اطاعت نہیں ہے سوائے اللہ کے. ہم سوائے اللہ کے ہر ایک کی اطاعت کرتے ہیں. یہ کلمہ ہم ایسے پڑھ رہے ہیں، عملی طور پہ زبان حال سے ہم یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ بھئی اللہ کی ہم نہیں مانیں گے، اور باقی ہر ایک کی، نفس کی بھی مان لیں گے، شیطان کی بھی سنیں گے، معاشرے کی بھی سنیں گے، یار دوست کی سنیں گے. یہ وہ ساری بڑی ہی کٹھن صورتحال ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اور آج سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں زنا کے. یونیورسٹیوں میں مخلوط تعلیم ہو رہی ہے، مخلوط معاشرہ ہے یہ. اسپتالوں میں جائیں تو لیڈیز آپ کو انجیکشن بھی لگا رہی ہے، آپ کو ہاتھ بھی مس کر رہی ہے، اور آپ کی خدمت بھی کر رہی ہے. اب ضروری تو نہیں ہے کہ سارے مریض بے ہوش پڑے ہوں، اس میں تو ہوش والے ہیں، سارے کے پاس نفس ہوتا ہے مریضوں کے پاس، اور وہ دیکھتے رہتے ہیں. ساری سسٹرز آتی ہیں، ان کو دیکھتے رہتے ہیں، نظریں ملاتے ہیں. پھر ڈاکٹر، سسٹر، یہ ساری آپ کو پتہ ہے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. میڈیکل کالج میں عورتیں، لڑکیاں، ایک ہی ماحول ہے، مخلوط تعلیم ہے. وہاں ایک دوسرے کو پسند کر لیتے ہیں، ادھر پھر والدین کو کہتے ہیں بس مجھے وہ لڑکا چاہیے. تو یہ زنا کے اڈے بنے ہوئے ہیں. زیادہ میں اس کی تفصیل میں نہیں کر رہا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حالات بہت زیادہ خراب ہے. زنا کو ہم نے جائز سمجھ لیا ہے. بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ، عام طور پہ یہ وبا اب آ رہی ہے آپ کے یہاں پہ. اور ہم جنسی لواطت اور اس قسم کے سارے دروازے ہم نے کھولے ہوئے. یہ فیس بک کا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ ساری مطلب یہی ہے، بس سارا چلن یہی ہے، بے غیرتی کا، بے شرمی کا. فیس بک پہ عام طور پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ یہ کون سے کلپ آ رہے ہیں ہمارے پاس، کون سی یعنی فیس بک والے کون سے ہمیں دیکھنے کے لیے میٹیریل دے رہے ہیں. سارا یہ بے غیرتی اور بے شرمی والا ماحول ہے. فنی کلپ ہے. فن کیا ہوتا ہے؟ ہر ٹی وی پہ جو ہے مجرا لگا ہوا ہے، میراثی بیٹھے ہوئے ہیں، بھانڈ میراثی، اور وہ جھوٹ بول کے اور ایک دوسرے پہ کا بھد اڑاتے ہیں، اور پھر وہاں جو سننے والے ہیں یعنی آپ کو ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں جھوٹ بول کے، ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں. اور یہ کوئی اسلامی وہ بات تو نہیں ہے صاحب کرام. بہت ہی بے حیائی ہے. اصل میں تو دیکھیں، آخری بات، آج کے مضمون کی آخری بات یہ ہے کہ ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں. حقیقت میں ہمیں اسلام کا پتہ بھی نہیں ہے، ہمیں اپنی حقیقت پر بھی یقین نہیں ہے، ہمیں اپنے مقصد حیات پر بھی یقین نہ معلوم ہے، نہ یقین ہے. اور جو اگر کوئی بتا دے تو اس کو تو ہم دور سے سلام کہہ دیتے ہیں، بھائی نہیں، یہ تو ہم نہیں کر سکتے. خدا حافظ. خالص اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنا، خالص اللہ کو منزل بنا لینا، نو وے، یہ تو ہم نہیں کر سکتے. لکم دینکم ولی دین، یہ عام طور پہ یہ ہے. اور میں اس فیلڈ میں ہوں، اور یعنی سارا کچھ مجھے معلوم ہے. آپ دیکھ لیں میرے کوئی
ایسے ساتھی نہیں ہیں کہ جو میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور میرے مشن میں میری مدد کریں، یا میری آواز پر لبیک کہنے والے بھی نہیں ہیں۔ اور تعریفی جملے تو مجھے چاہیے نہیں، بڑا اچھا ہے جی، بڑا اچھا، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بس بات ختم، عمل نہیں کرنا، بڑا اچھا بیان ہے، چلو چھٹی ہوگی۔ تو بہرحال یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو زنا تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں سارے دروازے ہم نے کھولے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ، برا راستہ ہے، بڑا ہی برا راستہ ہے، برا فعل ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ ترجمہ سنا دیں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ پھٹکو، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، وہ بہت ہی برا فعل ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت بڑا ہی برا راستہ ہے۔ اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے بھی پاس نہ جانا کہ وہ بے حیائی اور بری راہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم